بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ 3 ربیع الاول 1886 ہجری مطابق 22 جون 1966 کو ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی گھیب کے گاؤں نکا کلا میں حاجی لال خان اوان کے ہاں پیدا ہوئے۔ خادم حسین رضوی نے ابتدائی تعلیم میں 4 کلاس تک اپنے گاؤں نکا کلا کے اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد دینی تعلیم کے لیے ضلع جہلم چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر بامشکل 8 سال ہی تھی اور یہ 1974 کی بات ہے جب خادم حسین اکیلے جہلم پہنچے تو اس وقت تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر تھی اور اس کی وجہ سے جلسے جلوس اور پکڑ دھکڑ کا عمل چل رہا تھا۔ جہلم میں علامہ صاحب کے گاؤں کے استاد حافظ غلام محمد موجود تھے جنہوں نے انہیں جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم عیدگاہ لے گئے۔ یہ مدرسہ قاضی غلام محمود کا تھا جو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص تھے۔ وہ خود خطیب و امام تھے، اس لیے مدرسے کے متنظم ان کے بیٹے قاضی حبیب الرحمان تھے۔ مدرسہ میں حفظ قرآن مجید کے لیے استاد قاری غلام یاسین تھے جن کا تعلق ضلع گجرات سے تھا اور وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے۔ خادم حسین نے قرآن مجید کی ابتدائی 12 سپارے جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم میں حفظ کیے اور اس سے آگے کے 18 سپارے مشین محلہ نمبر 1 کے دارالعلوم میں حفظ کیے۔ اس کی وجہ کچھ یوں بنی کہ مدرسہ میں موجود نکا کلا کے ایک طالب علم گل محمد نے کسی بات پر باورچی کو مارا تھا اور باورچی کو اچھی خاصی چوٹیں آئیں۔ اس وجہ سے غلام محمد کو مدرسہ سے نکال دیا گیا، جس کی وجہ سے نکا کلا کے استاد حافظ غلام محمد نے اپنے لائے تمام طلباء جن کی تعداد 21 تھی نکال کر مشین محلہ نمبر 1 پر واقع دارالعلوم میں داخلہ دلا دیا، جن میں خادم حسین بھی شامل تھے۔ آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں 4 سال کا عرصہ لگا۔ جب آپ کی عمر 12 برس ہوئی تو دینیا ضلع گجرات چلے گئے اور وہاں 2 سال قرات کی تعلیم حاصل کی۔ قرات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1980 میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے گئے۔ وہاں آپ نے شہر آفاق دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ لاہور میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ لاہور مدرسہ میں 8 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1988 میں فارغ التحصیل ہو گئے تھے۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ درس نظامی اور احادیث بھی پڑھی۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی۔ 1974 میں دینی تعلیم کے حصول کے لیے گھر چھوڑا اور جامع مسجد عیدگاہ جہلم میں داخلہ لیا، وہاں حافظ غلام یاسین آپ کے استاد تھے۔ 1978 میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ حفظ و تجوید کے بعد درس نظامی پڑھنے کے لیے جامع مسجد وزیر خان لاہور میں قاری منظور حسین کے پاس آ گئے۔ انہوں نے آپ کو جامعہ نظامیہ لاہور میں داخلہ کروا دیا، وہاں آپ کو درج ذیل اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ وہاں آپ کو درج ذیل اساتذہ نے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ نمبر 1 مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی، مفتی محمد عبداللطیف نقشبندی، علامہ محمد رشید نقشبندی اور علامہ عبدالحکیم شرف قادری۔ 1988 میں دورہ حدیث مکمل ہوا اور دستار فضیلت عطا کی گئی۔ علامہ حافظ خادم حسین رضوی 1990 میں جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں علم صرف کا درس دینا شروع کیا۔ 1993 میں محکمہ اوقاف لاہور کی طرف سے دربار سئی کانواں والے گجرات میں خطابت و امامت کے لیے آپ کا تقرر ہوا۔ بعد ازاں دربار حضرت شاہ ابو العمالی کی مسجد میں تبادلہ ہوا، وہاں حکومتی پالیسیوں پر تنقید کی وجہ سے 4 ماہ کے لیے معطل کر دیے گئے۔ اس کے بعد بحال ہو کر پیر مکی صاحب لاہور کی مسجد میں فرائض انجام دینے لگے۔ اسی دوران عامر حکمران پرویز مشرف کے دور میں مشرف کی اسلام دشمن پالیسیوں کے نتیجے میں شروع ہونے والی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریک میں آپ نے بھرپور شرکت فرمائی اور 2006 میں اسیری بھی کاٹی۔ پیر مکی مسجد میں بطور خطیب اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ حکومت کی اسلام پالیسیوں پر کھلے عام تنقید کیا کرتے تھے۔ جب ملک ممتاز حسین قادری نے گستاخ رسول ملعون سلیمان تاثیر کو واصل جہنم کیا تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد سے سرکاری پلیٹ فارم سے کھل کر ممتاز حسین قادری کے اس اقدام کی حمایت کی اور خراج تحسین پیش کیا، جس کے نتیجے میں محکمہ اوقاف نے انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا۔ بعد ازاں محکمہ اوقاف حکومتی پالیسیوں پہ تنقید ترک کر دینے کی صورت میں آپ کو ملازمت کی بحالی کی یقین دہانی کروائی، مگر آپ نے سرکاری ملازمت کو ٹھکرا دیا۔
روحانی طور پر خادم حسین سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ محمد عبد الواحد المعروف حاجی پیر صاحب کالا دیو ضلع جہلم کے مرید تھے، خادم رہے تھے۔ اس کے علاوہ فدایان ختم نبوت پاکستان اور مجلس علماء نظامیہ کے مرکزی امیر رہے۔ دارالعلوم انجمن نعمانیہ سمیت کئی مدارس، تنظیمات اور اداروں کے سرپرست و نگران رہے۔ ستمبر 2017 میں تحریک کی بنیاد رکھی اور اسی برس ستمبر میں MNA 120 حلقہ نمبر لاہور میں ہونے والے ضمنی انتخاب میں 7000 ووٹ حاصل کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ مزوری کے بارے میں جانتے ہیں۔ 2009 میں پیش آنے والے ایک حادثے میں وہ معذور ہو کر ویل چیئر تک محدود ہو گئے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ مولانا خادم حسین رضوی کے بڑے بھائی امیر حسین رضوی گاؤں میں مسجد تعمیر کروا رہے تھے اور وہ اس سلسلے میں 2009 میں اپنے گاؤں جانے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ڈرائیور کو نیند آ گئی اور ایک موڑ سے گاڑی نیچے جا گری۔ اس حادثے میں مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے سر اور ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹیں آئیں، جس کے باعث ان کے جسم کا نچلا حصہ معذور ہو گیا۔ ازدواج اور اولاد کے بارے میں جانتے ہیں۔ خادم حسین رضوی کی شادی اپنے چچا کی بیٹی سے ہوئی جو آپ کے والد لال خان نے رشتہ پسند کیا تھا۔ 1993 میں محکمہ اوقاف میں خطیب کی ملازمت کے بعد یہ شادی ہوئی۔ اولاد کے بارے میں جانتے ہیں۔ حافظ خادم حسین رضوی کی اولاد میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ بیٹوں کے نام درج ذیل ہیں: حافظ محمد سعد حسین رضوی اور حافظ محمد انس۔ دونوں بیٹے حافظ قرآن ہیں اور درس نظامی کا کورس کر رہے ہیں۔ خادم حسین رضوی نے